ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ مولوی ہوں، نہ نیتا ہوں، نہ مولانا. ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ نیتا ہوں، نہ مولوی ہوں، نہ مولانا. صدائیں دل میں گونجی ہیں، سنا دو حق کا پروانہ. معزز علماء اکرام، اس دستار بندی ہے، بچیوں کا ہے نا، بچیوں کا ہے، ختم بخاری ہے. 12 جامعہ ابن سلمہ بھنی، حضرت مولانا ریاض صاحب اس کے شاید بانی ہیں، بانی اور محتمیم، جن کے حکم پر میں یہاں آیا اور میں خوش نصیب ہوں، ان کا احسان مند ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم جیسے ناچیز انسان کو اس لائق سمجھا کہ اتنی بڑی محفل میں، علماؤں کی محفل میں آپ نے مجھے بلایا، جو عزت بخش کی، اس کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں. یہاں ہمارے بڑے بھائی جو نظامت کر رہے ہیں، جناب حضرت مولانا سیف الاسلام صاحب اور تمام علماء کرام، ہمارے بڑے بھائی میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بتا رہے تھے وہ تو صحیح ہے، لیکن جو میرے بارے میں بتا رہے تھے وہ غلط ہے. ان کی محبت ہے، میں آپ کے محبت کا قدر کرتا ہوں، میں قرضدار ہوں. سچ پوچھئے تو ہم جیسے لوگ، آپ علماء اکرام جو یہاں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم میں آپ لوگوں کے جوتے کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. یہ جو علماء اکرام ہیں، میں تمام ساتھی ہمارے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، معزز، ہم سے محبت کرنے والے، چاہنے والے، آپ سب لوگوں کو میں پہچان رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. آپ لوگوں کی محبت کی جو دی ہوئی طاقت ہے، اس طاقت کی بنیاد پہ میں کھڑا ہوں، اور اللہ گواہ ہے کہ آپ کی طاقت، علماؤں کی دعا، اپنے والدین کی دعا کی بدولت میں جہاں کھڑا ہوں، میں آپ کے کسی مسائل پر کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. میرا کچھ رہے یا نہیں رہے، میں اس کی پرواہ کبھی نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا میں حکومت میں رہتے ہوئے بھی لوگ مجھے حکومتی ایملسی کبھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں علماء کرام کے جوتے کا دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. اور میں اب تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کل جب میں کہیں پہنچوں یا مجھ جیسا کوئی نیتا پہنچے آپ کے پاس اور علماء کرام بھی پہنچ جائیں، کرسی ایک ہو، تو پہلے علماء کرام کو کرسی دینا، مجھ جیسے لوگوں کو مت دینا. آپ کے لیے جو علماء کرام بڑے ہیں، آپ کے پاس قاری راشد صاحب، عرفانی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، مزمل حیات صاحب بھی آ گئے ہیں، مولانا اسلم صاحب بھی آ گئے ہیں. ماشاءاللہ آج کی تو رات آپ لوگ آئیے گا مت، یہاں اتنی اچھی اچھی شخصیت اسٹیج پر بیٹھے ہوئی ہیں. قاری نسیم صاحب بھی یہاں ہیں اور تمام علماء کرام یہاں موجود ہیں. بس جو لوگ چہل رہے ہیں، میں دیکھا ہوں، میں آ رہا تھا تو بڑی تعداد میں لوگ چہل رہے تھے، میلہ دیکھ رہے تھے. اگر یہ کوئی شاعر آ گیا ہوتا، اب وہ شاعر آپ کو بھڑکانے والے اشعار پڑھ رہا ہوتا، تب آپ یہاں بیٹھ کے اس کا ویڈیو بنا رہے ہوتے اور تالی مار رہے ہوتے، جبکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صرف آپ کے جذبات کو بھڑکاتا ہے اور اپنا پونجی بناتا ہے، اپنا پیسہ بناتا ہے. وہ فکس کر کے آتا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لیتا ہے اور لے کر کے آپ کے جذبات کو بھڑکاتا ہے اور پھر ویڈیو ڈالتا ہے، اس ویڈیو کو بھی بیچتا ہے. لیکن یہاں آپ کی زندگی بننے کی بات ہے، آپ کی آخرت بننے کی بات ہے، تو آپ روڈ پہ ٹہل رہے ہو. تو جن لوگوں کو روڈ پہ ٹہلنے میں مزہ آ رہا ہے وہ اندر آ جاؤ، یہاں زیادہ مزہ آئے گا. یہ روحانی محفل ہے. یہاں سے کچھ لے کے آپ چلے گئے، کچھ بھی ایک لفظ بھی لے کے چلے گئے، تو سمجھو کہ آپ کی پوری رات جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. اور اگر روڈ پر ٹہلتے رہے تو زندگی بھر روڈ پہ ٹہلتے رہ جاؤ. تو یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، میں اس لائق بھی نہیں ہوں، اور علماؤں کے بیچ اپنی کچھ بات کہنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو جو بتانے آئے ہیں
ہم جیسے لوگوں کو آپ لوگوں نے محبت دی، یہی میرے لیے بہت ہے۔ میں دو چار بات کہہ کے اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں مولانا ریاض صاحب کو اور تمام ان کے اسٹاف کو، اور خصوصی طور پہ ان تمام معاون کو جن لوگوں نے اس ادارے کو چلانے میں جس طرح کی بھی مدد کی ہو، مورلی مدد کی ہو، فائنینشلی مدد کی ہو، یا جس طرح سے بھی مدد کی ہو، اور اللہ کے راستے میں اگر کچھ آپ خرچ کر رہے ہو، چاہے وہ پیسے کا خرچ ہو، چاہے اپنے ایگو کو قربان کر رہا ہو، چاہے جس طرح کا بھی آپ کر رہے ہو، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور جناب ریاض صاحب کو بھی کہ بھائی آپ نے یہ جگہ ادارے کو دی ہے، یہاں آپ لائے ہیں وہاں سے، یہاں میں پچھلی بار وہاں بھی تھا، آپ کو بھی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک اچھی جگہ آپ نے دی ہے۔ اور تمام لوگوں کو کہ دیکھیے بچیوں کے لیے بہت ضرورت ہے اس وقت، بچوں کی تعلیم کا صحیح نظام بہت کم ہے، بچوں کے لیے تو ہے، اور بچیوں کو دور بھیجنے میں آج کل کے جو حالات ہیں، والدین بہت ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ میں بچیوں کو دور کیسے بھیجوں۔ تو اس علاقے میں کم سے کم یہاں اغل بغل کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے بچیوں کو یہاں بھیجنے میں کوئی قباحت نہیں ہو رہی ہوگی کہ 10 20 50 کلومیٹر کے اندر میں ہیں۔ قاری راشد صاحب بھی چلاتے ہیں اپنا ادارہ وہاں سمستی پور میں، بڑی محنت کی ہے انہوں نے دعوت تبلیغ قرآن کو جمانے کے لیے، میں نے دیکھا ہے ان کی محنت کو، ان کی قربانی کو۔ تو مولانا ریاض صاحب آپ کی جو قربانیاں ہیں وہ انشاءاللہ بیکار نہیں جائے گی۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا مولانا سے کہ ابھی آپ کرائے میں ہیں، آپ مجھ پر چڑھ کر کے اس علاقے میں وقف بورڈ کی بڑی زمین ہے، آپ اس زمین کو لے لیجیے، میری جو مدد چاہیے میں کروں گا۔ لیکن مولانا ریاض صاحب کبھی اس پر سوچے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی غلطی نہیں ہے، ایک ادارہ جو چلاتا ہے اس سے پوچھئے کہ رات کے کھانے کا نظم دن میں ہی سوچنا پڑتا ہے، اور پھر رات گزر گئی تو کل سوچنا پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ان چیزوں کو کہ کس طرح سے آدمی اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ تو تمام معاون لوگ، یا فراز فاطمی صاحب ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑے لیڈر ہیں، آپ لوگوں کے محبوب لیڈر ہیں، علی ارشد فاطمی صاحب، فراز فاطمی صاحب، آپ لوگ بھی بنا محبت رکھتے ہیں، ان کو طاقت دیتے ہیں، ان کو بھی پکڑیے گا۔ یہ سب لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں، اب رہا کہ کام لیجئے گا تبھی نہ کام، تھوڑا بہت سارا الجھن۔ اب میں تھوڑا سا تجربہ بتاؤں، جب السنکر کلیان سمیتی کا ادھیکش بنا بہار وِدھان پریشد میں، تو السنکر کا معاملہ میرے سامنے آیا بہت سارا، تو سب جگہ سے فون آنا شروع ہوا کہ ہمارے یہاں اسکول میں اتنے بچے ہیں اردو پڑھنے والے، ایک بھی ٹیچر نہیں ہے اردو کے۔ ہم نے کہا کہ بھائی آپ لکھ کے ایک دے دیجئے، میں اس پر کارروائی کر دیتا ہوں۔ کوئی فون دوبارہ نہیں ہے، کوئی لکھت نہیں ہے۔ کہیں سے فون آیا کہ بھائی ہمارے یہاں بچے ہیں، ہم لوگ اسکول میں اردو ٹیچر بحال ہیں، لیکن اردو پڑھانے نہیں دیا جاتا ہے، اس گھنٹی کو خالی کر دیا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں سے ٹرانسفر کروا دیں۔ میں نے کہا کہ بھائی ٹرانسفر کرنا ضروری ہے یا آپ اردو سے محبت رکھتے ہیں، اردو پڑھانا ضروری ہے؟ تو کہا پڑھانا ضروری ہے۔ میں بولا وہی شروع کروا دیتا ہوں، آپ ایک آویدن دے دیجئے۔ کہا ہم دیں گے تو کارروائی ہو جائے گی۔ ہم بولا محلے کے کسی ایک بچے سے لکھوا کے دے دیجئے، میں اس پر کارروائی کر دیتا ہوں۔ دوبارہ کوئی فون نہیں آیا۔ تو یہ حالات ہیں، ہم لوگ کام کرنا نہیں جانتے، کام کرانا نہیں جانتے، خالی بس فون اٹھایا بول دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مدارس کا معاملہ ہو، میں نے لڑا، اللہ نے اس کو حل بھی کرایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکشا وبھاگ کے کیلنڈر سے جمعہ کی چھٹی غائب کر دی گئی، میں لڑا، اس میں کامیابی ملی، لڑا، اس کو جب تک ہوا نہیں تب تک بیٹھا نہیں۔ چاہے ایسے بہت سارے مسائل ہیں، ایک دو ہیں کہ بتا دوں روزانہ معاملہ، لیکن یہ ہے کہ لگنا پڑے گا، اس پہ بھیڑنا پڑے گا۔ ہم لوگ بھیڑتے نہیں ہیں، فون اٹھایا ایک بار بول دیا۔ جس کو بھی میں نے آج تک کہا ہے 50 100 لوگ مجھے مختلف قسم کے معاملات کو فون پر بتایا، اور میں نے سب کو کہا کہ ایک لکھ کے دے دیجئے۔ آج تک مجھے لکھت روپ میں ایک بھی نہیں ملا۔ مجھ کو جو بن پڑا خود سے جیسے لٹکن پھٹکن کرتے رہے۔ تو اس لیے لڑکیوں کا ادارہ ہے، ہم سب کے بچیوں کے لیے ایک بڑی جگہ یہاں ملی ہے، تو اس کا ہم لوگ بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور یہ کیسے اور زیادہ مضبوط ہو اس میں ہم لوگ اپنا تعاون پیش کریں۔ آپ کا بھائی قاری صہیب ہر
24 گھنٹہ آپ کو جہاں جب ضرورت پڑے، جن لوگوں کو کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، بد کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک اس جگہ پہ رکھ کر کے اگر مجھ سے کام نہ لے تو میری بدقسمتی ہے، اور میں کام نہ کر سکا ہوں تو میری اور بدقسمتی ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہہ کے بیٹھ جاؤں کہ بھائی بچیوں کا معاملہ ہے، بہت ساری چیزیں علماء اکرام بتائیں گے، میں صرف ایک بات کہتا ہوں، یہاں پہ گارجین حضرات آئے ہوں گے، دیکھیں بھائی ابھی موبائل کا زمانہ ہے، اور موبائل جتنی اچھی چیز ہے اتنی ہی خراب چیز ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے یا بچی ان کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل مت دیجیے، اینڈرائیڈ موبائل قطعی مت دیجیے، خاص طور سے بچیوں پر خیال رکھیے، بہت ضرورت پڑے تو پٹ پٹیا موبائل دیجیے، اور اس پر بھی خیال رکھیے کہ اگر آپ کی بچی آپ کے بچے اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے والدین کے سامنے بیٹھ کے کیوں نہیں بات کر رہا؟ اگر وہ بالکونی میں جا کے بات کر رہا ہے، اگر وہ چھت پہ جا کے بات کر رہا ہے، اگر وہ روم بند کر کے بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے، اگر کہیں جا کر کے بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے، اگر اس کے موبائل میں ماں باپ کے علاوہ کوئی اور نمبر اگر ہے اور اس کو وہ سیو کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو آپ جاگ جائیے۔ زندگی بھر کے رونے سے کہ ایک بار رو لیجیے، آپ اس بچی پر سختی کیجئے، اگر نہیں کیجئے گا تو روزانہ مرتد ہو رہی ہیں ہماری بیٹیاں۔ جب کوئی آتا ہے میرے سامنے یہ فریاد لے کر کے کہ فلاں جگہ بچی بھاگ گئی ہے میری مدد کیجئے، تو میں کہتا ہوں کہ میرا بس چلے تو پہلے تم کو 5 سال کی سزا دوں، اس کے بعد دوسرا کوئی کام ہوگا، میں کوئی پیروی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ایک دن میں نہیں بھاگی، وہ ایک دن میں نہیں بھاگا۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی یا بیٹا آپ جو چیز نہیں دے رہے ہیں اس کے موبائل میں ریچارج کیسے ہو جا رہا ہے، اس پر نگاہ نہیں رکھیے گا۔ آپ کے بیٹی کو اچھا کپڑا کیسے آ گیا، آپ کے بچے کو اچھا جینس اچھا ٹی شرٹ کیسے آ گیا، اچھا جیکٹ کیسے آ گیا، کوئی موبائل گفٹ میں کس نے دے دیا، اس پر نگاہ آپ نہیں رکھیے گا تو روئیے گا۔ یہ آپ کو دیکھنا ہوگا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ ٹی وی ہے، آپ یقین جانیے میں سیاسی آدمی ہوں، بغیر نیوز کے مجھے نہیں رہنا ہے۔ آج تک الحمدللہ میرے گھر میں کوئی ٹی وی نہیں ہے، آج تک، اور اللہ چاہے گا تو میں جب تک زندہ ہوں میرے گھر میں ٹی وی نہیں لگے گا، آگے بال بچہ کیا کرے گا وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن ٹی وی اور موبائل یہ بیماری کی جڑ ہے، جتنی بھی گندگی ہے یہ سارے کے سارے ٹی وی اور موبائل، ٹی وی سے زیادہ خطرناک موبائل ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھر کے بچی اور بچے پر اس بات کا خیال رکھیے کہ آج کل موبائل ایسا لگتا ہے آج کل مجھے کہ ہم لوگ جو پیدا ہوئے تھے وہ پانی میں سے چھان کے آئے تھے، اور آج کل کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ماں کے پیٹ سے آیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ اتنی محبت، ارے بھائی محبت اچھی بات ہے، محبت وہ نہیں کہ آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں، محبت وہ ہے کہ آپ کے بچے بن رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹا کو بیٹی کو IAS IPS ڈاکٹر انجینئر پروفیسر وکیل جرنلسٹ سب کچھ بنائیے، اس سے کوئی منع کر رہا ہے۔ دنیا کے اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے، آکسفورڈ میں پڑھائیے، آسٹریلیا اور لندن میں پڑھائیے، امریکہ اور ترکی میں پڑھائیے، دنیا کے جس خطے میں آپ کو اللہ نے صلاحیت دیا پڑھائیے، جتنا خرچ کیجیے، لیکن آپ نے بہت اچھی تعلیم دے دی اور اس کو اچھی تربیت نہیں ملی تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مان لیجئے یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم کم دی ہے کسی وجہ سے اور تربیت آپ نے بھرپور دے دی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ کسی بھی بڑے تعلیم والے سے اچھا آپ کا بچہ ضرور ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تعلیم پر تو دھیان دیتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے علماء کرام، ہم اپنی بچیوں کو جینس پینٹ پہناتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو نہ جانے کون کون سا کپڑا پہناتے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے لوگ بتائیں گے کہ کسی بھی بیٹی میری بہن ایسا کپڑا پہنی ہو جس کا جسم نظر آ رہا ہو اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے انچ کا کیا ہے، کتنا لمبا کتنا چوڑا، پیر کہاں جسم کہاں بازو کہاں، اگر آپ کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ننگا کھڑا ہے وہ انسان۔
कितना बड़ा गुनाह मोल ले रहे हैं। उलमा किराम बैठे हुए हैं, हमने ये कपड़ा पहना है ये नियत करके कि मैं अपने सत्र को ढक रहा हूं तो समझो कि सवाब है। अगर मैं इसी को कपड़ा को पहन रहा हूं ये सोच करके कि मैं कैसा लग रहा हूं तो ये गुनाह है। क्या हजरत मैं गलत तो नहीं बोल रहा? तो हम इस बात को गार्जियन हजरात बैठे हुए हैं, इस बात का ख्याल रखें कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को तरबियत कैसी दे रहे हैं। हम अच्छे स्कूल में तो पढ़ाएं, लेकिन हम ये पता लगाएं कि जिस स्कूल में हम अपने बच्चे और बच्ची को भेजे हैं वहाँ तालीम तो बहुत अच्छी है, तरबियत है कि नहीं? अगर तरबियत नहीं है तो ऐसी तालीम से अल्लाह माफ करे जिसमें तरबियत की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि आपके जाने के बाद आपके बच्चे और बच्चियां ही सवाब जारिया हो सकती हैं। आपके जाने के बाद आपका दौलत काम नहीं आएगा, आपकी बिल्डिंगें काम नहीं आएंगी, आपके जमीन काम नहीं आएंगे, आपकी फैक्ट्री काम नहीं आएंगी, आपके ओहदे काम नहीं आएंगे, आपके मालो जायदाद काम नहीं आएंगे, आपके सोना हीरा जेवर कामयाब काम नहीं आएंगे, आपके पास ट्रक गाड़ियां आपके काम नहीं आएंगे, आपका हवाई जहाज आपके पास है वो आपके काम नहीं आएगा। आपके कल क़यामत के दिन आपका कोई अगर जमा पूंजी है तो आपकी नेक औलाद सालेह औलाद वही आपकी जमा पूंजी है। अगर आपके बच्चे नेक सालेह नहीं है तो फिर ऐसे औलाद से भी औलाद होना अच्छा। मुझे एक वाकया याद है, मैं इसको कह के बैठ जा रहा हूँ, मैं बहुत वक्त ले लिया, माफी चाहता हूँ। हमारे वालिद ने हम लोगों को उठा करके फजर की नमाज में वो चले गए नमाज पढ़ने के लिए। नीम के पेड़ के नीचे हम लोग सोए हुए थे, गर्मी का वक्त था, वहां से आए, वो नमाज पढ़ के तो हम लोग सोए हुए थे, वो गए उठा के फिर अपना चद्दर टांग के सो गए, बना था। वो आए तो आ करके खटिया पर हम लोग सोए हुए थे, उस खटिया के पास हम लोग को उठाया नहीं, वहीं पर हाथ उठा के जोर जोर से चिल्लाए, ए अल्लाह मेरी औलादों को उठा ले, ए अल्लाह तू मेरी औलादों को उठा ले, ए अल्लाह मेरी औलाद को बे औलाद होना अच्छा। वो जोर जोर से दुआ मांगने लगे, अगल बगल के लोग जमा हो गए तो हम लोग भी उठे। अब वो दुआ मांग रहे हैं, मतलब दुआ कर रहे हैं, हम लोग भागे वहां से। तो कहने का मतलब ये है कि वो गार्जियन, आज का गार्जियन क्या करेगा? सोए दो ठंडा है, सोए दो बच्चा है। स्कूल जाना अगर 5 बजे फरमान हो गया स्कूल वाले का कि स्कूल 5 बजे से खुलेगा तो 4 बजे 3 बजे उठ करके आप बच्चों को तैयार करोगे, उसको फुसलाओगे, उसको पहनाओगे, उसके सारे नखरे बर्दाश्त करोगे स्कूल जाने के लिए। लेकिन अल्लाह के लिए आप कोई नखरे उसके बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर उसको कहोगे मतलब आप समझिए हम कहां जा रहे हैं, हमारा मुआशरा कहां जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं, इसको कभी गौर से सोचिए। हमेशा हम लोग सोचते हैं ये परेशानी, वो परेशानी, ये बीमारी, अरे अल्लाह की मार है यार। किसी इंसान की क्या औकात है किसी ईमान वाले पर हाथ उठा दे, किसी ईमान वाले के लिए गलत सोच ले। कभी हमने सोचा है कि अल्लाह की मार हम पर क्यों पड़ रही है? क्या हमने सोचा है कि हमारे मामलात समाज के साथ कैसे हैं, हमारे अंदर कितना हसद, बोझ, कीना भरा हुआ है, हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। हम तो हमेशा गलत सोचते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते रहते हैं, किसी की खुशी देखी नहीं जाती है। हम मौलाना रियाज साहब कहेंगे जाके कि भाई हमारे यहाँ आज बच्चियों के रात के खाने का नज्म नहीं है, जरा नज्म कर दीजिए। तो यकीन जानिए हम लोग 4 बार आह करेंगे। अब मौलाना को ऊपर से नीचे लगेगा कि लगता है कितना बड़ा पहाड़ डाल दिए, लगता है अपने बेटा बेटी के लिए भीख मांगने आए। 10 बार उनको पड़ जाए, अच्छा ले लो 500 रुपया, अन्ना तो कहेंगे यह कॉल। लेकिन कोई अगर आ जाए कि भैया ऑर्केस्ट्रा होने वाला है, ये वाला अगर कर दीजिएगा ना तो मुखिया में आप जीत जाएंगे। देखिए पूरा माल निकल जाएगा। अल्लाह के यहाँ हमारा मर्तबा कैसा हो इसके लिए मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन समाज में हम मुखिया हो जाए, वार्ड सदस्य हो जाए, इसके लिए हम ऑर्केस्ट्रा तो छोड़ दीजिए, दारुओं पिलाने के लिए कहेगा तो लोग पिला देगा। माफ कीजिएगा भाई, इसलिए
لیے میں صرف اتنا کہوں کہ بھائی آپ اپنے معاشرے کو بنائیے، علماء سے محبت کیجئے، امام سے محبت کیجئے، مؤذن سے محبت کیجئے، اپنے علماء کے خلاف، اپنے امام کے خلاف کچھ بھی نازیبہ الفاظ کا استعمال مت کیجئے، اپنے امام اور علماء اکرام پر بھروسہ کیجئے، وہ آپ کی بہت ساری پریشانیوں کو اپنی عبادت سے دور کرتے ہیں۔ آپ مدرسے کے لوگ آپ کے پاس جاتے ہیں تو آپ زکوٰۃ فطرہ بھی نکال دیتے ہو، علماء اکرام آپ کے ہاں جانا بند کر دیں تو آپ زکوٰۃ بھی نہیں نکالو گے۔ آپ چار بات سن کے وہ آپ کے لیے سماج میں کام کر رہا ہے۔ علماء کے پاس وقت دیجئے، علماء سے بے پناہ محبت کیجئے، علماء اکرام سے، اپنے محلے کے امام سے، اپنے مدارس سے جتنی محبت کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی اس کا صلہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو سماج میں اچھے سے رہنے کا اور اللہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، علماء سے محبت کرنے والا بنائے، اور سماج میں سبھی لوگوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ نہ ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، جو انسان کی اولاد ہے وہ انسان بنے گا۔ آپ جب لوگوں سے سماج میں محبت کریں تو اس میں یہ نہ دیکھیں کہ کون ہندو ہے کہ کون مسلمان ہے، کون اگڑا ہے کہ کون پچھڑا ہے، کون دلت ہے کہ کون کیا ہے، سب آپ کا بھائی ہے۔ کوئی کسی کو نہیں پتا، پیدا ہونے سے پہلے کوئی آویدن نہیں دیتا، درخواست نہیں دیتا کہ ہم کو ہندو میں پیدا کرو، کہ ہم کو مسلمان میں پیدا کرو، کہ ہم کو سکھ میں پیدا کرو، کہ ہم کو عیسائی میں پیدا کرو، کہ ہم کو بودھ میں پیدا کرو۔ وہ تو ایک ماں کے کوکھ میں آتا ہے، ایک انسان کے کوکھ میں آتا ہے، ایک انسان کے کوکھ سے پیدا لیتا ہے اور انسانیت کے لیے پیدا لیتا ہے، انسانیت کے لیے جیتا اور مرتا ہے۔ اس لیے سب سے محبت کرو، خوب محبت کرو۔ نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے، غصے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ غصہ آگ ہے، صرف آپ کو جلاتا ہے۔ نفرت آگ ہے، صرف آپ کو جلاتا ہے، آپ کے معاشرے کو جلاتا ہے۔ جس طرح آگ کھیت کھلیان کو جلا کے برباد کر دیتا ہے، اسی طرح غفرہ اور غصہ اور نفرت آپ کے سماج کو، آپ کے گھر کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے رشتہ دار کو، آپ کے قلب کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اس لیے غصہ کرو، علماء سے محبت کرو۔ جب علماء کے پاس بیٹھو گے، ان سے دینی بات کرو گے تو آپ کے غصے بھی ٹھنڈے ہوں گے، آپ کے اوپر کا شیطان بھی بھاگے گا۔ علماء کو جتنی محبت دو گے اتنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔